17ویں صدی کے ابتدائی سال جب ہندوستان مغل سلطنت کے زیر انتظام تھا۔ اسی دور میں نوشہرہ کے قریب خٹک قبیلے میں ایک عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی جس کا نام تھا خوشحال خان۔ یہ بچہ ایک دن پشتونوں کا قومی ہیرو، ایک عظیم شاعر اور ایک بہادر سپہ سالار بن کر ابھرے گا۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مقامی علماء سے حاصل کی۔ زبانوں میں مہارت، فارسی، عربی، پشتو۔ علوم، منطق، طب، فقہ، تصوف۔ عملی علوم، گھوڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر بازی، شکار۔ نوجوانی میں فارسی میں شاعری شروع کی لیکن بعد میں پشتو کو قومی زبان کی حیثیت دی۔ خوشحال خان کا بچپن ایک ایسے گھرانے میں گزرا جو تعلیم اور غیرت دونوں کو فوقیت دیتا تھا۔ مغل دور کے باوجود پشتون روایت اور ثقافت کی حفاظت ان کے دل و دماغ میں رہی۔ ان کی شاعری اور جنگی مہارت دونوں ان کی شخصیت کے اہم جزو تھے۔ شاہ جہان کے دور میں خوشحال خان نے اپنی قابلیت اور بہادری سے مغلوں کے دربار میں اپنی جگہ بنائی۔ انہیں خٹک قبیلے کی سرداری سونپی گئی، جہاں انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا بلکہ مغل سلطنت کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق بھی قائم کیا۔ 17ویں صدی کے وسط میں مغل سلطنت عروج پر تھی اور اس نے قبائلی علاقوں پر اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا تھا۔ شاہ جہان نے مقامی سرداروں کو اپنے دربار میں شامل کیا تاکہ علاقائی امن و استحکام قائم رہے۔ خوشحال خان کو خٹک قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا اور انہیں 1200 روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ متعدد جاگیریں دی گئی۔ ان کی ذمہ داریوں میں قبائلی نظم و نسق، امن قائم رکھنا اور مغل مفادات کا تحفظ شامل تھا۔ ذمہ داریاں اور کردار۔ قبیلے کے اندر جھگڑوں اور دشمنیوں کو سلجھانا، مغل فوجی مہمات میں شرکت اور ان کی رہنمائی، مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا، قبائلی اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوششیں۔ خوشحال خان کی اس دور میں مغلوں کے ساتھ تعلقات بظاہر مضبوط تھے لیکن ان کے دل میں ہمیشہ پشتون قوم کی آزادی کا جذبہ زندہ تھا۔ انہوں نے سیاسی حکمت عملی کے تحت مغل دربار کی قربت کو استعمال کیا تاکہ اپنے قبیلے کی طاقت اور سیاسی حیثیت کو بڑھا سکیں۔ یہ دور ان کے لیے ایک تجربہ تھا جس نے انہیں زیادہ سیاسی اور عسکری مہارت دی۔ اورنگزیب کے تخت نشین ہوتے ہی حالات بدل گئے۔ پشتون سرداروں پر شک و شبہات نے جنم لیا۔ خوشحال خان کو 1663 میں دہلی دربار بلایا گیا جہاں ان کی وفاداری پر سوال اٹھائے گئے۔ انہیں بغیر مقدمے کے گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ خوشحال خان پر الزام تھا کہ وہ شہزادہ دارا شکو سے ہمدردی رکھتے تھے جو اورنگزیب کے سخت مخالف تھے۔ ان کی پشتون قبائل میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور قیادت نے مغل حکمرانوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ مغل گورنروں کو شبہ تھا کہ وہ قبائل کو متحد کر کے مغلوں کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کچھ مخالف قبائل نے بھی اورنگزیب کو خوشحال کے خلاف غلط اطلاعات دیں تاکہ ان کی گرفتاری ممکن ہو۔ قید کی حالت اور زندگی۔ خوشحال خان کو زنجیروں میں جکڑ کر دہلی سے گوالیار منتقل کیا گیا۔ قید خانہ ٹھنڈا، نمدار اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا جہاں انہیں تنہا رکھا گیا۔ ملاقاتوں پر سخت پابندی، صرف قرآن، چراغ، قلم و کاغذ ان کے ساتھ تھے۔ 4 سال تک قبیلے، بیٹوں اور شاگردوں سے رابطہ منقطع رہا۔ مغل حکومت نے ان کے خاندان اور قبیلے کو بھی دھمکیاں دی تاکہ اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ قید میں لکھے گئے موضوعات۔ خوشحال خان نے اس کٹھن دور کو صبر، غیرت، قوم پرستی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے مضامین پر لکھائی کا موقع بنایا۔ ان کی شاعری اور تحریریں بعد میں پشتون بیداری کا ذریعہ بنی۔ رہائی اور بغاوت کا آغاز۔ مسلسل جدوجہد اور بعض درباریوں کی سفارش پر خوشحال خان کو 4 سال بعد رہا کیا گیا۔ انہوں نے مغل دربار سے لاتعلقی اختیار کی اور قبائلی اتحاد کا نیا باب کھولا۔ جرگے بلائے، مغل قافلوں پر حملے منظم کیے، یوسفزئی، آفریدی اور مہمند قبائل کو بغاوت میں شامل کیا۔ ان کا نعرہ تھا، قلم اور شمشیر دونوں سے لڑو لیکن غیرت کبھی نہ چھوڑو۔ سیاسی بغاوت۔ خوشحال خان کی بغاوت محض فوجی نہیں تھی بلکہ ایک فکری انقلاب تھا۔ انہوں نے شاعری کو ہتھیار بنایا، قوم میں بیداری کی آگ بھڑکائی، ہر نوجوان کو جنگ کے میدان میں لے جانے کا جذبہ پیدا کیا۔ رہائی کے بعد خوشحال خان نے اپنی ساری توانائیاں پشتون قبائل کو متحد کرنے پر لگا دیں۔ قدیم قبائلی دشمنیوں کو ختم کر کے انہوں نے قوم کی طاقت کو ایک نقطے پر مرکوز کیا۔
ان کا مقصد تھا ایک متحد پشتون قوم کی تشکیل جو کسی بھی بیرونی ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ پشتون قبائل میں روایتی دشمنیاں اور قبائلی تنازعات طویل عرصے سے موجود تھے۔ خوشحال خان نے یہ سمجھا کہ اگر پشتون قوم کو طاقتور بنانا ہے تو قبائلی دشمنیوں کو ختم کرنا لازم ہے۔ انہوں نے یوسفزئی، آفریدی، مہمند اور اورکزئی قبائل کے سرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر مذاکرات کا آغاز کیا۔ قبائلی جرگے بلائے گئے جہاں اتحاد اور مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ سیاسی حکمت عملی اور اقدامات: قبائلی دشمنیوں کی درمیان صلح کروانا اور اتحاد قائم کرنا، مشترکہ دشمنوں کے خلاف مشترکہ مزاحمت کی پالیسی اپنانا، تعلیم و شعور کو فروغ دینا، خاص طور پر نوجوانوں میں غیرت اور وطن سے محبت کا جذبہ جگانا، اپنی شاعری کے ذریعے اتحاد اور غیرت کا پیغام عام کرنا۔ خوشحال خان کا یہ اقدام نہ صرف فوجی حکمت عملی تھی بلکہ ایک سماجی انقلاب بھی تھا۔ انہوں نے دشمنی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی سمت مقرر کی۔ ان کا نعرہ پشتون ولی اتحاد ولی اون تھا جو آج بھی پشتونوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ خوشحال خان خٹک نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ایک عظیم شاعر، فلسفی اور دانشور بھی تھے۔ انہوں نے پشتو ادب کو نئی بلندیوں پر پہنچایا اور اپنے کلام کے ذریعے قوم کی سوچ کو بدل دیا۔ خوشحال خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 45 کتابیں تحریر کیں جن میں دیوان خوشحال، دستارنامے، سیر علم رمان اور دیگر اہم تصانیف شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق، قوم پرستی، فلسفہ، تصوف، اخلاقیات اور جنگی جذبہ نمایاں ہے۔ انہوں نے پشتو زبان کو نہ صرف ادب کی زبان بنایا بلکہ قوم کی پہچان بھی۔ ان کی تحریریں آج بھی پشتو ادب کی بنیاد مانی جاتی ہیں اور انہیں پشتو کے علامہ اقبال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ خوشحال خان کی شاعری میں سادہ اور پرسر الفاظ کا استعمال ان کے قبیلے اور عوام کی زبان سے قریب تھا۔ ان کے کلام میں قوم کی فلاح، اتحاد اور غیرت کا پرچار ملتا ہے۔ انہوں نے شاعری کو ایک ہتھیار بنایا جس سے پشتون قوم میں بیداری اور تحریک کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی علمی خدمات نے پشتون ثقافت اور زبان کو ایک نیا رنگ دیا۔ زندگی کے آخری مراحل میں خوشحال خان خٹک نے اپنے قبیلے کو علم، غیرت اور اتحاد کا سبق دیا۔ اپنی وصیت میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو قوم کی خدمت اور ثقافت کے تحفظ کی تاکید کی۔ 1689 میں انہوں نے اس دنیا سے رخصت لی، لیکن ان کا کلام اور روح آج بھی پشتونوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ گوشہ نشینی اختیار کی، اپنے کلام پر توجہ دی، قبیلے اور نوجوانوں کو نصیحتیں دیں کہ وہ تعلیم، غیرت اور اتحاد کا دامن تھامیں۔ بیٹے اشرف خان کو خاص ہدایت دی کہ وہ والد کی میراث کو سنبھالیں اور قوم کی خدمت کریں۔ وصیت میں پشتون روایات، مذہب اور تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ خوشحال خان کی وفات کے بعد ان کا قبیلہ اور پشتون قوم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنائے۔ ان کی علمی، ادبی اور عسکری خدمات آج بھی پشتون ثقافت کا اثاثہ ہے۔ پشتون نوجوان آج بھی ان کی شاعری سے تحریک لیتے ہیں اور اتحاد کا درس حاصل کرتے ہیں۔ انہیں پشتون قوم کا روحانی بابا اور علامہ اقبال کا ہم عصر کہا جاتا ہے۔ خوشحال خان خٹک صرف ایک شاعر اثردار نہیں تھے، وہ پشتون قوم کے جذبات، فکری آزادی اور غیرت کے علم بردار تھے۔ آج بھی ان کی آواز ہر پشتون کے دل میں زندہ ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غیرت، اتحاد اور علم ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور اسی سے میں آپ کے لیے مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ شکریہ۔